جو اس وقت ملک میں جو تاجروں پر پابندیاں لگائی ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے، لیکن ابتدا جو ہے آج بڑی اہم گفتگو ہوئی ہے جس میں عمران خان صاحب پر جو حملہ ہوا تھا اس کی ایسی انفارمیشن سامنے آئی ہے جس نے ہر پاکستانی کو دنگ کر ایک طرح سے ہلا کے رکھ دیا، دنگ رہ گیا ہر پاکستانی کہ سابق وزیر اعظم پر حملہ، اور جو انتظامیہ کے لوگ ہیں سول انتظامیہ کے وہ تعاون نہیں کر رہے، وہ اپنا ٹیلی فون نہیں دے رہے فورینزک کے لیے، اور جس طریقے سے یہ سارا ماحول بنایا گیا وہ اگر ہم آپ کے سامنے رکھیں تو کوئی بہت زیادہ اس میں شش و پنج میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل سامنے نظر آ رہے ہیں جو کردار ہیں۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بول نیوز کے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھ پر حملہ جنرل باجوہ نے کروایا کیونکہ وہ مجھے قتل کر کے ملک میں ایمرجنسی لگانا چاہتے تھے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات کہی ہے انہوں نے۔ چیف جسٹس صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، سو موٹو لینا چاہیے۔ اگر سابق وزیر اعظم پر حملہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایمرجنسی لگانے کا کوئی منصوبہ ہے، بہت سیریس چارجز ہیں یہ، اور اس کی انویسٹیگیشن بہت ضروری ہے۔ میں یہ جو آج ابتدائی جو چالان ہے عمران خان صاحب کے حملے پر کے حوالے سے اس کا ذکر کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ارشد شریف صاحب ان کی جو شہادت ہے وہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے عمران خان صاحب پر حملے سے، اس لیے کہ جو بیانیہ عمران خان کا تھا میڈیا میں اس چیز کو لے کے ارشد شریف چل رہے تھے، اور انہیں یہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا گیا۔ دبئی گئے، وہ دبئی سے پھر آگے کینیا، اور وہاں پر وہ شہید ہوئے۔ ان کے حوالے سے بھی جو اطلاعات آ رہی ہیں، تسنیم شاہ صاحب میرے ساتھ ہیں اسی لیے ان کو ہم نے آج ریکویسٹ کی، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایک ویڈیو ہے جو شریف خاندان کے پاس ہے لندن میں، جس میں شہید ارشد شریف پر جو تشدد کیا گیا ہے ان کی شہادت سے پہلے، وہ اس ویڈیو میں بند ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ بیان بتایا جاتا ہے کہ وہ پولیس لندن پولیس کو بھی دے چکے ہیں۔ اب یہ کیونکہ دونوں واقعات جڑے ہوئے ہیں، پہلے میں یہ تسنیم شاہ صاحب سے بات کر لوں، پھر میں صابر کی طرف آتا ہوں، اور میں آپ کو جو آج جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر پنجاب میں اس کے باوجود کہ چودھری پرویز الہی صاحب کی حکومت ہے، جو پی ٹی آئی کے ساتھ کولیشن ہے، جو گجرات کے ڈی پی او ہیں وہ اپنا فون دینے کے لیے تیار نہیں ہے فورینزک کے لیے، اور جو سی ٹی ڈی کے لوگ ہیں وہ اور وفاقی ایجنسیز جو ہیں وہ بھی تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو ویڈیو بنائی گئی عمران خان پر جس نے حملہ کیا تھا اس ملزم کی، وہ اس کمرے کی بھی انٹیریئر چینج کر دیا گیا تاکہ یہ نہ پتہ چل سکے کہ یہ ویڈیو کہاں بنائی گئی۔ اور پھر آج عمران خان صاحب کی یہ جو بات ہے کہ جنرل باجوہ نے حملہ کروایا ہے، یہ تو بات آج کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اب کسی کو کوئی شک ہی نہیں رہا، کم از کم مجھے تو شک نہیں رہا۔ 2022 بہت سارے تحفے بھی دے کے گیا پاکستان کی عوام کو۔ پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے۔ حق اور سچ کا سفر سال 2022 میں بول رہا نمبر 1۔ ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ، اینکرز نے بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت پائی، اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔